اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے سے۔ اپنی زندگی، ساری زندگی کے صبح و شام اسلام کے اصولوں کے عین مطابق کر لو۔ اس آیت کریمہ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اسلام کی کسی عظمت کو مانو اور کسی عظمت کو تسلیم نہ کرو، اسلام کے کسی ایک رکن کو مانو اور کسی دوسرے رکن کے بارے میں غافل ہو جاؤ، کسی ایک کل کو مانو کسی ایک جز کو نہ مانو، یا کسی ایک جز کو تو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، لیکن کسی اور جز کی پر ایمان لانے سے گریز کرو۔ ایک مفہوم تو اس آیت کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم بڑا واضح اور بڑا روشن ہے کہ دین اور دنیا کا اللہ کی نظر میں دین اسلام کے نقطہ نظر سے فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے کہ وہ دین بھی تمہیں دین اسلام کے ساتھ مزین دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہاری دنیا بھی اسوہ رسول سے مزین دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی نظر میں اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نظر میں ایک مسلمان اس وقت کامل ہوگا، اور اس آیت کا مصداق اس وقت بنے گا کہ جب وہ اگر مسجد میں ہے اللہ کی اطاعت بجا لا رہا ہے، اللہ کی اطاعت کا عنوان اس پر صادق آتا ہے، تو جب وہ مسجد سے اللہ کی عبادت کر کے سجدہ ریز ہو کر فرائض و نوافل ادا کر کے اگر مسجد سے نکلتا ہے تو قدم قدم پر اس کا قلب، اس کی روح، اس کا ذہن، اس کے جذبات اللہ کی محبت سے سرشار ہوں، اللہ کی اطاعت کا خیال، اس کی مرضی، اس کی منشا اور اس کی رضا کو پیش نظر رکھنے کا خیال ہر دم اس کے قلب و روح میں موجود رہے۔ اس کا ایک ایک قدم وہ گھر جاتا ہے، گھر داخل ہو، دعا پڑھے، اس دعا کا ثواب ملے، اللہ کی رضا ملے، اہل و عیال سے ملے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی نیت سے ملے۔ ماں باپ کو دیکھے تو یہ نیت کرے کہ اس کو دیکھنا بھی باعث ثواب۔ اپنی تنہائی میں بیٹھے خاموش رہے تو یہ نیت کر لے کہ میں خاموش، میرے پاس بولنے کو نہیں ہے، کوئی اچھی بات کرنے کو ابھی نہیں ہے، تو خاموش رہے تاکہ کوئی خلاف شرع، کوئی نامناسب بات، کوئی کسی کو تکلیف دینے والی بات اس کے منہ سے سرزد نہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اگر وہ دکان پر بھی بیٹھا ہو، اگر وہ حلال کما رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے، اگر وہ بچوں کی روزی حلال طریقے سے کما رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے، وہ اطاعت خدا بجا لا رہا ہے۔ صرف مسجد میں نہیں ہے کہ مسجد میں جائے گا، عبادت کرے گا، واپس آ جائے گا تو بس عبادت ختم ہو گئی، اللہ کی اطاعت کا جو فریضہ تھا، جو ذمہ داریاں تھا وہ پوری ہو گئی، نہیں۔ اللہ رب العزت ہر دم اپنے بندے کو اپنی بندگی کے عنوان کے تحت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مسجد میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، سونے سے لے کر اٹھنے تک، کھانے سے لے کر پینے تک، جینے سے لے کے مرنے تک، مسجد سے لے کر منبر تک اور درسگاہ سے لے کر مدرسے تک وہ ہمہ وقت میری اطاعت میں مشغول رہے، میری محبت اس کے دل میں رہے، قدم قدم کو پھونک کر رکھے، کس لیے کہ ہر دم اس کے دل میں میرا ڈر رہے۔ یہ دوستان مکرم، یہ اس آیت کا ایک مفہوم ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اب یہ آیت دو پہلو ہیں،
ایک پہلو یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. ہم خطا کار ہیں, ہم غافل ہیں, ہمارے اندر غفلتیں بھی ہیں, سستیاں بھی ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں, کمیاں بھی ہیں, کجیاں بھی ہیں. کوشش تو کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی, ہر دم اس کی بندگی بجا لانے کی, لیکن ہم سے بھول بھی ہو جاتی ہے, ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے, اس کی رحمت کے صدقے وہ ہمیں اپنے حبیب کی رحمت کے صدقے معاف فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ جب ایسا حکم صادر فرماتا ہے تو اس حکم کی عملی تصویر بھی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دوستان مکرم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو ختم المرسلین بن کر تشریف لائے, لیکن آپ کے بعد وہ سلسلہ نور و ہدایت جاری ہے. وہ تابعین کے ذمہ, صحابہ کے ذمہ لگا, تابعین کے ذمہ لگا, تبع تابعین کے ذمہ لگا, وہ بزرگان دین, اولیاء اور اکابرین علماء کے ذمہ لگا. علماء نے مخلوق اور بندگان خدا کے ظاہر کو سنوارا ہے, اور ولیوں نے, اولیاء کاملین نے, بزرگان دین نے ان کے قلوب و اذہان کو تبدیل کیا. علماء نے ظاہر اور شرع کا ذمہ لیا, لوگوں کے اعمال, ظاہری اعمال درست کیے کہ کہیں ان سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. اور جو اولیاء ہیں, جو مشائخ ہیں, انہوں نے اپنی نگاہوں سے تقدیریں بدلی ہیں لوگوں کی. دوستو, تو یہ کام وہی ہے, ادخلوا فی السلم کافۃ. اب بندے اس حکم پر عمل کرنے سے کاملتاً کما حقہ, ہمارے اندر کمزوریاں ہیں, تو ان کمزوریوں کے باعث ہمارے سامنے پھر اللہ تعالیٰ اسوہ پیدا کرتا ہے, نمونہ پیدا کرتا ہے, ایسی ہستیاں پیدا کرتا ہے جو اس آیت اور ان جیسی آیات اور دیگر احکام الہیہ کی تعمیل کرتی ہے ساری زندگی. اللہ کی اطاعت کا پیکر بن کے دکھاتی ہیں. دوستان مکرم, ایک پہلو یہ ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنا کاملتاً اپنے آپ کو میرے تابع کر لو, میری اطاعت کا گلا اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں پہن لو, میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ. اور یہ جو احکام ہیں, یہ فریضہ پھر وہ شخصیات ان ہستیوں کے ذریعے پورا کرتا ہے کہ انہیں وہ جب تیار ہوتی ہیں, اللہ انہیں مسند پر بٹھاتا ہے تو ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. وہ اپنے درس کے ذریعے, اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے, اپنی تعلیم کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے قریب کرتی ہیں, لوگوں کو اللہ کا علم دیتی ہیں, اللہ کی معرفت سے روشناس کراتی ہیں, دین کی تعلیمات سے انہیں آراستہ کرتی ہیں, انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ان کے دلوں کو روشن کرتی ہیں, پیغام حق بتاتی ہیں. قبلہ حضور پیر سید ہدایت رسول شاہ قادری, اولیاء کا فیضان ان پر تھا, ولیوں کی توجہ ان پر تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ان پر تھی, فیضان محدث اعظم تھا, فیضان اعلی حضرت تھا. دوستان مکرم, یہ فیضان اعلی حضرت, ہم بات کرتے ہیں کہ ہم فیضان اعلی حضرت کے امین ہیں, ہمیں فیضان اعلی حضرت کی برکات مل رہی ہیں. دوستو, بزرگوں کا فیضان روحانی ہوتا ہے, روحانی تجلیات و انوار کی صورت میں ملتا ہے. وہ جو دیکھنے اللہ نے جن کو باطنی آنکھ دی ہوتی ہے وہی ان انوار و تجلیات کو دیکھتے ہیں. وہ ہوتا ہے لیکن ہر کسی کو نظر نہیں آتا. اللہ نے جن کو بصیرت دی ہوتی ہے وہی ولیوں کے, بزرگوں کے فیضان کو دیکھتے ہیں, ان کی روحانی توجہات کو محسوس کرتے ہیں. لیکن ہر کسی کے پاس وہ بصیرت نہیں ہوتی, وہ آنکھ نہیں ہوتی. دوستان مکرم, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں, ہم اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ہیں, ہم محدث اعظم کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں. یہ سارے فیوزات کے ہم حامل ہیں, ہمیں ان فیوزات پر ناز ہے. لیکن دوستو, ہم ایمان کی حد تک ان کو مانتے ہیں, لیکن جس کو اللہ نے نظر دی ہوگی وہ دیکھتا بھی ہوگا, وہ انوار و تجلیات کا نزول اسے نظر بھی آتا ہوگا. لیکن جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
اور اس کے کہنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ قبلہ سید ہدایت رسول شاہ قادری آج لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی محبتوں کو یاد کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو یاد کر رہے ہیں۔ فیضان محدث اعظم کی ظاہری اور مجسم صورت تھے۔ فیضان اعلیٰ حضرت کی اگر کسی نے کوئی مجسم صورت دیکھنا ہوگی تو وہ سید ہدایت رسول شاہ قادری کو دیکھیں۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت کا فیضان، غوث اعظم کا فیضان جاری و ساری ہے، تو اس کی ایک مجسم اور ظاہری شکل قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی۔ آپ خود فیضان محدث اعظم تھے، آپ خود فیضان غوث اعظم تھے، اور آپ خود فیضان اعلیٰ حضرت تھے۔ دوستو، تو یہ شاہ صاحب کی ہستی، شاہ صاحب کی ذات، ایک ہمیں جب کسی شجر سایہ دار کی عادت ہو جائے، شجر سایہ دار کی عادت ہو جائے، تو پھر ہم اس کو کھونا نہیں چاہتے، اس سے محروم رہنا نہیں چاہتے۔ ہم یہی چاہیں گے کہ ہمیں ہمیشہ اس شجر سایہ دار کی چھاؤں ملتی رہے، اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک، اطمینان اور سکون ملتا رہے، ہمارا تعلق اس درخت کے ساتھ قائم و دائم رہے۔ یہی تعلق ہمارا شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا کہ جو اپنے چاہنے والوں کے لیے شجر سایہ دار تھے، جو محبتوں کا، الفتوں کا سایہ بنے ہوئے تھے، اور اس سائے میں بہت سے لوگوں کو پال رہے تھے، بہت سے لوگوں کو نواز رہے تھے۔ دوستان مکرم، یکدم اچانک پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سایہ دار درخت نہیں رہا، ہمیں یقین نہیں آتا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں پر وہ درخت تھا، ہم کہیں کسی غلط جگہ پر تو نہیں آ گئے، کسی اور جگہ پر تو نہیں آ گئے۔ ہم پوچھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید ہم غلط ہوں، ہم دائیں پوچھتے ہیں، بائیں پوچھتے ہیں، تسلی کرتے ہیں کہ وہ درخت یہاں پر کھڑا تھا، سایہ دے رہا تھا، لوگوں کے لیے فائدہ بنا ہوا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ یہی حال جب قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو لوگوں کی یہی کیفیت تھی۔ جس تک خبر پہنچی اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قبلہ شاہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں چلی گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، سب نے چلے جانا۔ لیکن جس قدر محبت شاہ صاحب دے گئے تھے لوگوں کو، جس قدر محبتیں بانٹ گئے تھے، جس قدر لوگوں کی خدمت کر گئے تھے، جس قدر اخلاق اور حسن کردار سے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کر گئے تھے، لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شاہ صاحب ہمیں چھوڑ گئے۔ دوستان مکرم، قبلہ شاہ صاحب ہمیشہ آپ نے اسی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ آپ کی زندگی بھی ساری اسلام میں داخل تھی، اور منبر پر بیٹھ کر آپ نے ہمیشہ قرآن و سنت کا درس دیا اور لوگوں کو اسلام کے قریب کیا، ایمان سے آراستہ کیا، محبت رسول کے چراغ روشن کیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کیا۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مقصد ہے جو شاہ صاحب پورا کرتے رہے۔ ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ شاہ صاحب کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کی محبت کا مشن لے کے چلے۔ ہر کوئی اپنی جگہ اس کام کو ادا کرتا رہے، جس کے ذمہ جو بھی ہے وہ شاہ صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اس مشن کو جاری رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اشاعت کے مشن کو جاری رکھیں، دین اسلام کی تعلیمات کے مشن کو جاری رکھیں، ایک دوسرے کے لیے وسعت قلب اور وسعت ظرفی رکھیں، ایک دوسرے کو محبت، پیار، اخوت کے ساتھ ملیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ دوستو، ایک دوسرے کی پردہ داری کریں۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کے صدقے، ان کے فیضان کے صدقے، قبلہ شاہ صاحب کے اس دینی اور ایمانی مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب